السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ قابل احترام علماء کرام، جملہ حاضرین، قابل تعظیم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور سہسوان کے باشندوں، آپ کے اس مشہور علاقہ سہسوان ضلع بدایوں میں پہلی بار مجھے آنے کا اتفاق ہوا ہے۔ ایک زمانے سے دلی خواہش تھی کہ علامہ بشیر سہسوانی رحمہ اللہ کے دیار کا دیدار ہو جائے، وہاں کے جماعت کے لوگوں سے ملاقات ہو جائے، تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ہماری دلی تمنا کو آج پوری کر دی۔ آج میں کتنا خوش ہوں اس کا اظہار کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، بزرگی اور بڑائی بیان کرتے ہیں، جو ہمارا خالق، مالک، رازق ہے، جو بے شمار صفات کا حامل ہے۔ اپنی توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات میں یکتا، منفرد اور بے مثال ہے، جو رحمان ہے، رحیم بھی ہے، قدیر ہے، قادر بھی ہے، سمیع ہے، بصیر بھی ہے، لطیف ہے، خبیر بھی ہے۔ الغرض بے شمار صفات کا حامل ہے۔ ایسی ذات کی جتنی بھی تعریف کی جائے، جتنی بھی توصیف کی جائے، جتنی بھی کبریائی اور بڑائی اور عظمت بیان کی جائے کم ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے احسانات بندوں پر بے شمار ہیں۔ ان احسانات کو اگر کوئی شمار کرنا چاہے، گننا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ہم صرف اللہ کا بندہ ہونے کی وجہ سے ہم اللہ کی تعریف میں صرف اتنا کہہ سکتے ہیں الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے برگزیدہ نبیوں پر، پیغمبروں پر، رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے بے شمار قربانیاں دیں، آلام اور مصائب کو برداشت کیا۔ توحید کی دولت جو سب سے قیمتی دولت ہے، ہم تک پہنچانے کے لیے مکہ کو چھوڑنا پڑا۔ اس کی خاطر طرح طرح کے جملے کو آپ نے برداشت کیا، آپ کو شاعر کہا گیا، مجنون کہا گیا اور جادوگر کہا گیا، لیکن آپ نے توحید کی دعوت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور ہر طرح کی قربانی پیش کی۔ بہت بڑا احسان ہے ایسے نبی پر، ایسے رسول پر جو امام الانبیاء ہے، جو خاتم الرسول ہے،
جو محسن انسانیت ہے، قائد اعظم ہے، ایسے نبی پر جتنا بھی درود و سلام بھیجا جائے کم ہے۔ ہم تمام نبیوں پر خصوصاً در یتیم، قائد اعظم، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ آپ کے ازواج مطہرات، بنات رسول، صحابہ صحابیات، تابعین تابعات، بزرگان دین، ائمہ اسلاف، جنہوں نے اسلام کے خاطر طرح طرح کی قربانیاں پیش کی، دنیا سے جا چکے ہیں، ایسے تمام لوگوں پر اللہ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد محترم سامعین، بزرگوں، نوجوان دوستوں، یہ مجلس جو آپ کے مسجد اہل حدیث محلہ پٹی سہسوان میں جو رچائی گئی ہے، یہ کوئی کھانے پینے کی مجلس نہیں ہے۔ یہ ایک اصلاحی دعوتی پروگرام کے تحت منعقد کیا گیا ہے، اور اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، سماج کی اصلاح کریں، جو خرابیاں ہمارے اندر ہے اس کو ہم دور کریں، اور اپنے ایمان کو تجدید کریں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، اور ایسے اعمال کریں ہم جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے بہترین دین اگر کوئی ہو سکتا ہے تو دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ معلوم ہوا کہ سب سے بہترین دین دین اسلام ہے۔ اسلام کی تعلیمات عقائد پر بھی مشتمل ہیں، اخلاقیات پر بھی مشتمل ہیں، معاملات پر بھی مشتمل ہیں، اور عبادات پر بھی مشتمل ہیں۔ غرب کی مذہب اسلام نے کسی بھی گوشے کو تشنا نہیں چھوڑا ہے، ہر ایک کا احاطہ کیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مذہب اسلام کتاب اللہ اور سنت رسول دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، ہم حدیث کو نہیں مانیں گے، تو اس کا اسلام ناقص ہے، اس کا ایمان ناقص ہے، وہ منکرین حدیث میں شمار ہو۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ قرآن کو ہم نہیں مانیں گے، حدیث ہمارے لیے کافی ہے، تو گویا کہ وہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، عظمت والی کتاب ہے، اس کا منکر ہے، وہ اہل قرآن میں شمار ہوگا، کامل مومن نہیں ہو سکتا، بلکہ ایمان ہی نہیں۔ تو آپ کو یہ معلوم ہوا کہ اسلام قرآن اور حدیث دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ قرآن اور حدیث میں سے کسی ایک چیز کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام کے احکامات قرآن میں اجمالی طور پر ذکر کیے گئے ہیں اشارتاً، اور اس کی تفصیل حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، لیکن تفصیل نہیں مل رہی ہے کہ کتنے مال پر زکوٰۃ دی جائے، زکوٰۃ کون دے گا، زکوٰۃ کن کن چیزوں میں ہے واجب، نماز ادا کرو، نماز کا طریقہ کیا ہوگا، تکبیر تحریمہ، قیام، رکوع، سجود، تشہد اور دعائیں اور اذکار، یہ ساری تفصیل میرے بھائیوں بزرگوں حدیث میں ملے گی۔ بس قرآن اور حدیث میں فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے،
قرآن وحی مطلوع ہے اور حدیث وحی غیر مطلوع ہے۔ وحی مطلوع کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے باعث برکت سمجھ کر کے، اور قرآن کے تلاوت پر ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی اور تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ حدیث وحی تو ہے لیکن وحی غیر مطلوع ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، لیکن دونوں لازم ملزوم ہیں، دونوں کو مان کر کے آپ چلیں گے تبھی آپ کامل مومن ہو سکتے ہیں اور آپ کی زندگی سنور سکتی ہے۔ اتنی بات آپ کو ہم کو معلوم ہوگی۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کی تعلیمات 2 حصوں میں ہیں۔ ایک حصہ اللہ کے حقوق پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ بندوں کے حقوق پر مشتمل ہے، جس کو ہم کہتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ دونوں لازم ملزوم ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اگر کوئی مسلمان حقوق اللہ کا خیال کر رہا ہے لیکن حقوق العباد میں کوتاہی کر رہا ہے تو بھی وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے، جنتی نہیں ہوگا۔ اور اگر حقوق العباد میں کو ادا کرتا ہے، حقوق اللہ میں کوتاہی کر رہا ہے تو بھی مجرم ہے۔ گویا کہ کامل مسلمان، جنتی مسلمان اسی کو کہیں گے میرے بھائیوں جو حقوق اللہ حقوق العباد دونوں کا پاس لحاظ کرتا ہے اور اپنی زندگی میں دونوں کو فالو کر رہا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے حقوق اللہ حقوق العباد دونوں کا تذکرہ کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی ذات میں، اللہ کی توحید میں، اللہ کے افعال میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک ساجھیدار نہ بنا۔ یہ تو اللہ کا حق ہو گیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو۔ وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ۔ وَالْمَسَاکِین، مسکینوں کے ساتھ۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ دار پڑوسیوں کے ساتھ اور دور کے پڑوسیوں کے ساتھ، اور دوست اور فرینڈ کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، اور مسافروں کے ساتھ، اور لونڈیوں کے ساتھ۔ بے شک ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالی تکبر کرنے والے، شیخی خور، تکبر کا اظہار کرنے والے، گھمنڈ کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ جو حدیث ہم نے پیش کی ہے اس میں اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے۔ ہم نے آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا، پیارے رسول کی صحیح مسلم کی حدیث سامنے رکھی، اس کا ترجمہ پیش کیا۔ قرآن کی اس آیت کریمہ اور حدیث رسول کی روشنی میں جب ہم اپنے مسلم سماج کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم کو مسلمان کئی کوالٹی کے نظر آتے ہیں۔ کچھ مسلمان تو ایسے ہیں سماج کے اندر، معاشرے میں، سوسائٹی میں، جن کی توحید ہی کمزور ہے، شرک اور بدعات میں ڈوبے ہوئے، توحید جانتے ہی نہیں کہ توحید کیا ہے، شرک کا نام انہوں نے توحید دے رکھا ہے،
बिदात का नाम सुन्नत समझते हैं और सुन्नत का नाम बिदात दे रखा है और समझते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं यही सही इस्लाम है। ऐसे लोग भी जो शिर्क व बिदात में बिल्कुल डूबे हुए, अल्लाह का पैगाम ऐसे भटके हुए लोगों तक पहुंचाना यह हर शख्स की जिम्मेदारी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, से बुखारी की हदीस, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मेरी एक बात भी शरीयत की अगर मालूम है आपको, आप तक पहुंच रही है, दूसरे भाइयों तक पहुंचाओ। ये सिर्फ उलमा का काम नहीं है। जिसको जितना नॉलेज है शरीयत के बारे में, जितनी मालूमात है, आप सुन रहे हैं तकरीर, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप दूसरों तक पहुंचाओ। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अकीदा ही सही नहीं है, अकीदे में झोल है, अकीदा कमजोर है और शिर्क बिदात में डूबे हुए। याद रखिएगा, अगर हम जिंदगी भर नमाज पढ़ते रहें, जिंदगी भर रोजा रखते रहें, जिंदगी भर इबादत करते रहें, पेशानी अल्लाह के सामने झुकाते रहें, लेकिन अगर हमारी तौहीद कमजोर है, तौहीद में झोल है, तौहीद हमारे पास है ही नहीं, तो आपकी एक भी इबादत अल्लाह के यहां कबूल नहीं की जाएगी। क्योंकि तौहीद ये सबसे कीमती दौलत है मेरे भाइयों। तौहीद ही के खातिर अल्लाह के रसूल ने हर तरह की कुर्बानियां दी। सहाबे किराम ने जानों का नजराना पेश किया, सूली पे लटकाए गए, आग के अंगारों पर लटाए गए। कुफार मक्का प्यारे नबी को अमीन और सादिक कहा करते थे, लेकिन जब आपने तौहीद की दावत पेश की और कहा या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगों कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, ईमान ले आओ, कामयाब हो जाओगे। आपको अमीन और सादिक कहने वालों ने बद्दुआएं की और कहा तब्बन लक, आज पूरा दिन बर्बाद हो गया। क्या इसीलिए इकट्ठा किया था कि हम अपने बाप दादा के दीन और धर्म को तर्क कर दें, 360 माबूदों को लात मार दें, अपने बाप दादा के अकीदे पर जो हम कायम थे उस अकीदे को तर्क कर दें, छोड़ दें? ऐसे नहीं सकता। अमीन और सादिक कहने वाले, नबूवत से पहले आपको अमीन और सादिक कहने वाले तौहीद की दावत जब उनके कानों से टकराती है तो आपको जादूगर, आपको पागल, आपको शायर और तरह तरह के अलकाब से नवाजते हैं। तौहीद सबसे कीमती दौलत है। अगर तौहीद हमारे पास नहीं रहेगी मेरे भाइयों, तो हमारी सारी इबादत बेकार। अमल के कबूल होने के लिए पहली अहम शर्त क्या है? हुस्न अकीदा और शिर्क बिदात से मुकम्मल इज्तिनाब। अमल के कबूल होने के लिए दूसरी अहम शर्त क्या है? अमल में खुलूस लिल्लाहियत होनी चाहिए, रियाकारी से बिल्कुल इज्तिनाब। अगर जर्रा बराबर हमारे अमल में, हमारी इबादत में रियाकारी का शायबा आ गया तो हमारी इबादत बेकार हो जाएगी, और पहाड़ के बराबर भी अगर हम नेकी करेंगे तो भी 0 पॉइंट मिलेगा। अमल के अंदर खुलूस लिल्लाहियत जरूरी। और तीसरी शर्त यह है कि हम जो भी अमल करें, मामूली हो या ज्यादा, हमारा अमल सुन्नत रसूल के मुताबिक हो, इत्तिबाए नबी जरूरी है। हम जो भी कदम बढ़ाएं, जो भी काम करने के लिए सोचे, पहले ये देखें कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इसमें क्या मौजूद है, प्यारे नबी का उसवा हमारे लिए जरूरी है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वमा अताकुमुर रसूलु फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। और अमल के कबूल होने के लिए चौथी शर्त यह है कि अकले हलाल का एहतमाम करें, हलाल रोजी कमाने का, खाने का, खिलाने का एहतमाम करें।
حرام روزی سے بالکل اجتناب، ورنہ ہماری دعائیں اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہیں۔ ہمارے سماج میں کچھ ایسے مسلمان بھی نظر آتے ہیں جن کا عقیدہ بڑا مضبوط ہے، ٹھوس توحید والے ہیں، عقیدے سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ان کے اخلاق بہت خراب، نہ سلام کرنے کے لیے تیار، نہ بڑوں کی عزت کرنے کے لیے تیار، نہ چھوٹوں پہ شفقت کرنے کے لیے تیار۔ اگر ان سے ملیے تو عجیب چہرہ بنائیں گے، دلوں میں کینہ، کپٹ، بغض و عناد، ہیں توحید والے، ہیں اہل حدیث، لیکن رشتہ دار سے نہیں بولنے، بھائی بھائی سے ناراضگی، معمولی بات پر آپے سے باہر، 36 کا آنکڑا، مقدمے کچہریاں، لین دین بند، بات چیت بند، شادی بیاہ میں آنا جانا بلانا بند، ایک دوسرے کے دشمن، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، لعن و طعن، الزام تراشی، جھوٹی گواہی، جھوٹی قسمیں، یہ ہمارے مسلمانوں کے سماج میں تیزی سے پھیل رہی ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے ہاں نہ وعدے کو نبھانا ہے، ہم نہ وعدے کے پکے ہیں، ہم نہ بات کے پکے ہیں، نہ زبان کے پکے ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، 3 علامتیں۔ نمبر 1، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ ایمان اور جھوٹ، ایمان اور وعدہ خلافی، ایمان اور خیانت، یہ کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ حقیقت میں مومن ہیں تو مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ جھوٹ بولنا ابلیس کی پہچان، جھوٹ بولنا کافر و مشرک کی علامت، جھوٹ بولنا شیطان کی اور منافق کی پہچان، اور جھوٹ نہ بولنا یعنی سچ بولنا یہ مومن کی پہچان۔ جو آدمی جھوٹا ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، اور جو آدمی مومن ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وعدہ خلافی کرنا منافق کی پہچان۔ آج ہم کتنے اپنے بھائیوں سے، دوستوں سے وعدہ کرتے ہیں لیکن نبھانے کے لیے تیار نہیں، وعدہ خلافی ہمارے یہاں پائی جائے۔ اور امانت میں خیانت، یہ آنکھ، یہ کان، یہ ہاتھ اور یہ پیر، یہ اللہ کی طرف سے بطور امانت ہے ہمارے پاس۔ اللہ نے اس کو دیا ہے کہ آپ صحیح یوز کیجئے، استعمال کیجئے۔ اگر ہم غلط نگاہ، آنکھ سے غلط نگاہ ڈالتے ہیں کسی پر، کسی بہن بیٹی پر، تو یہ آنکھ کے ساتھ خیانت ہے، آنکھ کے ساتھ خیانت ہے۔ اگر ہم رات کی تاریکی میں موبائل کھول کر کے ننگی تصویریں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو یاد رکھیے گا یہ بھی آنکھ کی خیانت ہے۔ اگر ہم کان میں لیڈ لگا کر کے گانے سنتے ہیں تو یہ بھی کان کی خیانت ہے۔ اور گالیاں اگر ہم زبان سے دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، یہ زبان کی خیانت ہے۔ اور ہاتھ سے غلط چیز کو پکڑتے ہیں، یا ہاتھ کے ذریعے سے موبائل میں ہم ہاتھ کو یوز کر کے، انگلی کو یوز کر کے غلط میسج ڈال رہے ہیں، فارورڈ کر رہے ہیں، یا کسی سے ہمارا غلط کنیکشن ہو رہا ہے، یہ ہاتھ کی خیانت۔ اگر غلط چیز کی جانب ہم قدم بڑھاتے ہیں تو یہ پیر کی خیانت
قیامت کے دن ان تمام اعضاء کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ آپ نے کیا کیا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے. میرے بھائیوں، حقوق العباد کا مسئلہ بہت اہم ہے. حقوق العباد کا مسئلہ بہت اہم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا میں سینگ دار جانور نے اگر اپنی سینگ سے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہے سینگ سے، تو قیامت کے دن میدان محشر میں اس کا بھی حساب لیا جائے گا اور دونوں کو کھڑا کیا جائے گا، ظالم اور مظلوم کو، پائی پائی کا حساب. جانور نے اگر جانور کو مارا ہے تو اس کا بھی حساب لیا جائے گا. اور انسان جس کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اس کو بھی میدان محشر میں حاضر کیا جائے گا، اس کا بھی حساب لیا جائے گا. آئیے ہم صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں حقوق العباد کے تعلق سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود، دربار نبوی ہے. آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ یہ بتاؤ من المفلس، مفلس اور کنگال کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہماری نظر میں مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس دینار اور درہم نہ ہو، یعنی روپیہ پیسہ نہ ہو. آپ نے فرمایا صحیح کہہ رہے ہو، یہ تو دنیاوی اعتبار سے ہے مفلس. حقیقت میں آخرت کا مفلس میں پوچھنا چاہتا ہوں. سنو میرے صحابہ، آخرت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو دنیا میں خوب نمازیں پڑھا ہوگا، روزہ رکھا ہوگا، زکات دیا، خوب نیکیاں لے کر کے آئے گا اللہ کے دربار میں، خوش ہوگا کہ جنت تو ہے، حقوق اللہ کو ادا کیا ہوگا، خوب حقوق اللہ کا پاس لحاظ کیا ہوگا، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی کی ہوگی، کسی کا مال ناحق ہڑپ کر لیا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا، کسی پہ الزام تراشی کی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، قتل کیا ہوگا، میدان محشر ہوگا، اللہ کا دربار ہوگا، سارے اللہ کے بندے میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، پائی پائی کا حساب لیا جائے گا، ظالم بھی ہوں گے، مظلوم بھی ہوں گے. مظلوموں میں سے بعض فریاد کریں گے پروردگار یہ ظالم شخص جو کھڑا ہے اس نے ہماری زمین ہڑپ کی تھی. کوئی کہے گا پروردگار اس نے ہماری بہن بیٹی پہ الزام لگایا تھا. کوئی کہے گا پروردگار اس ظالم نے ہم کو ناحق قتل کیا تھا. جتنا ظلم ہوا ہوگا اس کا اظہار وہ اللہ کے دربار میں کر دے. اللہ کہے گا فرشتوں سے کہ ظالم کی جتنی نیکیاں ہیں، غور سے سنیے گا میرے بھائیوں، یہ عبرت حاصل کرنے والی حدیث سے آپ حدیث سن کر کے آنکھوں میں آنسو آ جانا چاہیے. اور جو لوگ حقوق العباد میں کوتاہی کرتے ہیں انہیں سچے دل سے توبہ کر لینا چاہیے. اللہ توبہ کرنے کی توفیق دے. اللہ کہے گا ظالم کی نیکیاں جتنی ہیں دنیا میں کر کے آیا ہے، نماز، روزہ، زکات، ساری نیکیوں کو لے لیا جائے ظالم سے، اس کی ساری نیکیاں لے لی جائیں اور مظلوم کے درمیان تقسیم کر دیا جائے. چنانچہ ظالم کی نیکیاں لے لی جائیں گی، اس کے پاس نیکیاں ختم ہوں گی. مطالبہ کرنے والے بیچارے ابھی باقی ہوں گے، مظلوم باقی ہوں گے. اللہ کہے گا اب نیکیاں ختم. فرشتوں سے کو حکم دے گا کہ فرشتوں اب مظلوم کے پاس جو گناہ ہیں ان کو لے لیا جائے اور ظالم پہ لاد دیا جائے. ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائے اور مظلوم کے گناہ کو ظالم پہ لاد دیا جائے اور ظالم کو گھسیٹ کر کے جہنم رسید کر کے. اس حدیث کے اندر آپ اور ہم غور کریں
کہ ایک آدمی نمازی ہے 5 وقت کا، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے اور زکات بھی دے رہا ہے، حقوق اللہ میں کوتاہی نہیں کر رہا ہے، لیکن حقوق العباد کا خیال نہیں کر رہا ہے، حقوق العباد میں کوتاہ ہے، قیامت کے دن اس کی ساری نیکیاں سب لے لی جاتی ہیں اور مظلوم کے درمیان تقسیم کر دی جاتی ہیں اور اس کو جہنم رسید کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ عبرت ملتی ہے کہ جن لوگوں نے اپنے والدین کو ستایا ہے وہ تنہائی میں اپنے والدین سے جا کر کے معافی مانگیں۔ یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ جن لوگوں نے اپنے بھائیوں پر ذرہ برابر ظلم کیا ہے، چاہے جائیداد ہڑپ کر کے، چاہے گالی دے کر کے، چاہے مقدمے کے ذریعے سے ان کی پراپرٹی اپنے قبضے میں کر کے، چاہے جس ذریعے سے اگر ظلم کیا ہے تو فوراً اپنے بھائی سے جا کر کے معافی مانگے، اور اگر حق تلفی کی، حق دبایا ہے تو فوراً حوالے کر دیں اور سچے دل سے معافی مانگ کر کے اللہ سے توبہ کر لیں۔ جن لوگوں نے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دی ہے وہ بھی معافی مانگ لیں، وہ بھی معافی مانگیں۔ یاد رکھیے گا، والدین کا حق اللہ کے بعد حقوق العباد میں سب سے بڑا ہے۔ اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ ماں، تصور کیجئے ماں، والدہ، ماں کو حدیث میں کہا گیا ہے جنت ہے، جنت یہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور ماں کی نافرمانیوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ ماں اگر جنت ہے تو باپ کو کہا گیا کہ جنت کا دروازہ ہے، بغیر دروازہ کھلے آپ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، من احق کو بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ جواب دیا، تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، پھر کہا کہ تمہارے باپ، پھر رشتے دار۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماں کا حق زیادہ ہے باپ کے مقابلے میں۔ کیوں؟ علماء نے لکھا ہے کہ ماں نے 3 مراحل برداشت کی ہیں، اس میں باپ شامل نہیں۔ پہلا، ہم کو اور آپ کو ماں نے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا ہے، حمل کی حالت میں، لیٹنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا مشکل تھا، اس میں باپ شامل نہیں ہے۔ یہ ماں کا پہلا حق ہوا۔ ڈیلیوری اور پیدائش کی تکلیف، جس کو درد ذہ کہا جاتا ہے، اس کو تنے تنہا ماں نے برداشت کیا ہے، اس میں بھی باپ شامل نہیں ہے۔ مدت رضا 2 سال ہے، 2 سال تک بعض ہم لوگوں میں سے لوگوں نے 2.5 سال 3 سال بھی دودھ پیا، ماں نے 2 سال مدت رضاعت میں اپنا خون دودھ کی شکل میں پلایا، جب چاہا جب پلایا، روئے تو پلایا، ہنسے تو پلایا، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے چلتے پھرتے ہر حال میں پلایا۔ جس عورت کو دودھ نہیں ہوتا ہے اس سے پوچھئے، شوہر سے پوچھئے، میڈیکل سے دودھ کا ڈبہ ڈھوتے ڈھوتے تنخواہ چلی جاتی ہے، بعض بچے 2 ڈبہ ایک ہفتے میں پی جاتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے میرے بھائیوں، 2 سالہ مدت میں ماں نے اپنا خون دودھ کی شکل میں پلایا ہے، کتنا پلایا ہوگا کہ کنٹل پلایا۔ کبھی سوچا ہے؟ میں پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے نوجوان بھائیوں کو جو شادی شدہ ہیں، جو اپنی نئی نویلی دلہن کی محبت میں والدہ کو جملے سناتے ہیں، جو اپنے بیوی کی محبت میں والدین کو فراموش کر دیتے
کہ نوجوان لڑکا اپنی والدہ کو ہاتھ سے پکڑ کر کے باہر کر رہا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسی ماں کو بھی دیکھا, بوڑھی ماں کو کھانا بنانے کے لائق نہیں ہے, لیکن بہو کہتی ہے شوہر سے یا تو ماں کے ساتھ رہو یا تو ہمارے ساتھ رہو, ہماری شادی تمہارے ساتھ ہوئی ہے, ہم نوکرانی نہیں ہے کہ تمہارے ماں باپ کا کھانا بنائیں. گھر الگ کرو گے تب رہیں گے, گھر الگ. بہو الگ کھانا بنا رہی ہے, بوڑھی ماں بیچاری چولہا پہ روٹی پکا رہی ہے, کھانے پکا رہی ہے. بوڑھا اور بوڑھا دونوں الگ. نوجوان بیٹا موجود ہے, اچھے اچھے کھانے کھا رہا ہے, بیوی کو لے کر کے ہوٹلوں میں جا رہا ہے, اچھے اچھے کپڑے پہن رہا ہے, لیکن یہ بوڑھے ماں باپ ٹھنڈیوں میں پریشانیوں سے دوچار ہو رہے ہیں. ان کے لیے نہ وضو کے لیے گرم پانی ہے, نہ بستر ہے. کاش کہ نوجوانوں کو ہوش آ جاتا, کاش کہ ہمارے نوجوان والدین کے مقام کو سمجھ لیتے. والدین کی اطاعت کرنے سے, والدین کا حق ادا کرنے سے دنیا کی مصیبتیں ٹلتی ہیں, اور والدین کی نافرمانی کرنے سے, والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے سے آفتیں اور مصیبتیں آتی ہیں. جریج کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا, بنی اسرائیل کا. ماں کی نافرمانی کی تھی, دنیا ہی کے اندر عذاب آ گیا, اللہ نے دکھا دیا. اور ماں کی اطاعت کرنے سے, والدین کی خدمت کرنے سے, بخاری کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا, 3 آدمی جا رہے تھے, بارش ہونے لگی تھی, غار میں پناہ لے لیا تھا. اس میں ایک نوجوان بھی تھا جس نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لیا. کہا پروردگار ہمارے والدین بوڑھے, ہم جانور لے کر کے چرانے جاتے تھے, سب سے پہلے آتے تھے, دودھ دہتے تھے, اور سب سے پہلے والدین کو پلاتے تھے, اس کے بعد اپنے بال بچے. ایک دن کا واقعہ ہے کہ ہم چلے گئے جانور کو چرانے کے لیے دور, اور جب واپس آئے دودھ دوہا اور لے کر کے پیالے میں جب والدین کے سرانے آئے تو والدین سو چکے. بچوں کو پلانا گوارا نہیں, بچے بھوک سے بلک رہے ہیں, والدین سو رہے, جگانا گوارا نہیں کیا. کہا پروردگار میں دودھ کا پیالہ سرہانے لے کر کے رات بھر جاگتا رہا, بیٹھا, کب والدین جگ جائیں میں پلا. ادھر بچے بلک رہے تھے, آنکھوں میں آنسو. اے اللہ, ہم نے یہ نیک کام تیری رضا کے لیے کیا تھا, تو غار کا دہانہ کھول دے. پریشانیاں دور ہو گئی, پریشانیاں دور ہو گئی. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین کی اہمیت کون سمجھے گا؟ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں. مجھ سے پوچھئے, میری والدہ دنیا سے جا چکی ہیں, میری بیوی کا انتقال ہو جائے, میں دوسری بیوی لا سکتا ہوں, وائف لا سکتا ہوں, لیکن اللہ کی قسم اگر کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے, کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے, تو دوسرا باپ اور دوسری ماں نہیں ہو سکتے ہیں. حقیقی ماں وہ ہے جس نے ہم کو پیدا کیا. ماں ہے. ماں کی اہمیت, والد کی اہمیت کب سمجھ میں آتی ہے؟ جب قیمتی سایہ دنیا سے چلا جاتا ہے, جب والدین چلے جاتے ہیں تب اہمیت سمجھ میں آتی ہے. اس لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حقوق العباد میں پہلا حق والدین کا ہے. والدین کو اف کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے, کہ جائے کہ آپ جھڑک کر کے جواب دیں. ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے نوجوان بھائی والدین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, ٹھنڈی کے موسم میں ان کا خیال نہیں کرتے ہیں, ان کے دوا علاج کا, ان کے بستر کا, میٹھی بول کر کے ان سے دعائیں لینے کا, میں امید کرتا ہوں کہ اپنی حرکتوں سے باز آئیں گے اور اپنے والدین کا بھرپور خیال کریں گے, والدین کا سایہ قیمتی سایہ سمجھیں گے. اللہ توفیق. آمین. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ, رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. رشتے داری کو برقرار رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے, توڑنے سے منع فرمایا. رشتے داروں کا خیال کرنے کا حکم دیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے,
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुल जन्नता कातिउ रहमीन, रिश्तेदारी को काटने वाला जन्नत में अव्वले वक्त में दाखिल नहीं होगा। ये अल्लाह के रसूल का फतवा है। कते ताल्लुक करने वाला, सिला रहमी तो ये है कि जब रिश्तेदार आपसे रिश्ता तोड़े तब आप रिश्ता जोड़िए, वो आपसे भागे तो आप उसके करीब हो जाइए, वो आपके साथ बुरा सलूक करे तो आप हुस्न सलूक कीजिए। ये है रिश्तेदारी। आज हमारा हाल क्या है? कभी हमने सोचा? मामलात हमारे गड़बड़ हैं रिश्तेदारों के ताल्लुक से। कोई मामूली बात हो गई, रिश्ता टूट गया, बातचीत बंद, सलाम कलाम बंद, आना जाना बंद। वो आपके दुश्मन, आप उनके दुश्मन। मुकदमे चल रहे हैं, मामूली बात, कहीं नालियों का झगड़ा, कहीं दीवार का झगड़ा, कहीं खिड़की से हवा आने का झगड़ा, कहीं लड़के ने कुछ फेंक दिया उसका झगड़ा, कहीं जमीन का झगड़ा, तरह तरह के झगड़े हैं। और सूरत हाल क्या है? लड़का लड़की का रिश्ता तय हो रहा है, दूसरा रिश्तेदार कैंसिल करा रहा है, दूसरा रिश्तेदार कैंसिल करा रहा है। और हम अहले हदीस हैं, पांच वक्ता नमाजी हैं, उम्रे पर उम्रा भी किए हुए हैं, हज पर हज भी किए हुए हैं, लेकिन मामला क्या है कि हमारा दिल ही रिश्तेदार से नहीं मिल रहा है, हमारा हाथ ही नहीं मिलता है। रिश्तेदार आता हम देखते हैं, बगले झांक ले, बगले नजरें झुका लेते हैं, साइड में हो जाते हैं। हदीस सुन लीजिए, सही मुस्लिम की हदीस। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुर अखाहु फौका सलास लयाली तक। कोई बात हो जाए आपस में, नाराजगी हो जाए, 3 दिन तक नाराजगी जायज। 3 दिन के बाद कतई ताल्लुक जायज नहीं, गुंजाइश ही नहीं इस्लाम में। किसी मुसलमान के लिए जायज और दुरुस्त नहीं है कि 3 दिन से ज्यादा अपने भाई से ताल्लुक तोड़ के रखे। मुलाकात हो, यल्तकिया, चेहरा उधर फेर ले, वो चेहरा उधर फेर ले। खैर वहुमा मन यब्दु बिस्सलाम, दोनों में बेहतर वो है जो सलाम करने में पहल करे। यहां तो कहा जाता है भाई साहब मिल जाइए, बोला ना वो हमारा भतीजा है, वो लौंडा हमारे सामने पैदा हुआ, हमको ऐसी बात कह दिया, मैं बड़ा हूं, मैं झुकूं, हमारी नाक कट जाएगी। हम फलास खानदान के, हम सरपंच हैं, हम इनके सामने झुकेंगे? हम पैसे के एतबार से मजबूत और मालदार हैं, हम इस गरीब के सामने झुकेंगे? प्यारे नबी क्या फरमाते हैं? गलती हो या ना हो, सलाम करने में पहल करो, हाथ बढ़ा दो आगे, दिल को साफ रखो। आइए मुस्नद अहमद की एक हदीस, बुग़्ज़ इनाद जो हमारे दिलों में भरा हुआ है, कीना कपट, जाहिर तो बहुत अच्छा है, हमारा अंदर का हाल क्या उसको तो अल्लाह जानता, हम आप जानते हैं। मोमिन जो होता है वो 2 चेहरे वाला नहीं होता, एक चेहरे वाला होता है। उसका जाहिर और बातिन यकसा होता है। ऐसा नहीं कि जाहिर में तो मीठी मीठी बातें और अंदर से छुरी भोंक रहा होता, ऐसा नहीं। मुस्नद अहमद की रवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, साहबे कराम बैठे हुए थे मस्जिद में, आपने फरमाया कि मेरे सहाबा, दुनिया ही में अगर किसी को जन्नती देखना तो देख लेना, अभी एक शख्स आएगा मस्जिद की गेट से, दुनिया में जन्नती देखना तो देख लेना। सहाबे कराम की निगाह मस्जिद के दरवाजे पर। थोड़ी देर के बाद हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए, दाढ़ी लंबी, वजू बना के आए, पानी टपक रहे थे, हाथ में जूती। आपने फरमाया साद बिन अबी वक्कास जन्नती हैं। दूसरे दिन फिर सहाबे कराम मौजूद थे, फिर आपने पेशिन गोई कि अभी एक शख्स आएगा मस्जिद में, वो जन्नती है, जिसको देखना हो देख। फिर सहाबे कराम की निगाह, फिर वही सहाबे रसूल आए। तीसरे दिन फिर आए, मजलिस के अंदर एक सहाबी थे हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु, वो पीछे लग गए उनके,
3 دن تک اللہ کے رسول نے پیشین گوئی کی ہے، ان کے بارے میں جنتی ہیں، آخر یہ کون سا عمل کرتے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں۔ گئے ملے سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ سے، کہا میرے بھائی میں آپ کے یہاں مہمان کرنا چاہتا ہوں۔ کہا چلیے، کہا شرط ہے، کہا شرط کیا ہے، کہا آپ کے بغل میں لیٹوں گا۔ سونے نہیں گئے تھے، اصل دیکھنے گئے تھے کہ تنہائی میں رات کے اندر، رات کی تاریکی میں کیا عمل کرتے ہیں جس کی بنا پر پیارے نبی نے جنت کی بشارت دی۔ 3 دن تک مہمان تھے، دیکھا کہ یہ اٹھتے ہیں لیکن کرم بدلتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ، اس کے علاوہ کوئی بڑا عمل تو ہے نہیں۔ 3 دن کے بعد جب واپس ہونے لگے تو کہا میرے دوست میں 3 دن تک مہمان تھا، آیا تھا جائزہ لینے کے لیے کہ آخر کون سا عمل کرتے ہیں جس کی بنا پر پیارے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے، لیکن میں نے کوئی بڑا عمل تو دیکھا نہیں، کچھ ہو تو بتاؤ۔ کہا کہ کوئی بڑا عمل تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک خوبی ہے میرے اندر، اس کی بنا پر پیارے نبی نے جنت کی بشارت۔ کہا کیا؟ غور سے سنیں جو پیغام دینا چاہتا ہوں آپ، ہو سکتا ہے اسی بات پر عمل کر لیں، آج کا یہ پروگرام کامیاب۔ ایک بات لے جائے، کہا میرے بھائی میرا دل بغض و حسد سے پاک ہے، میں اپنے دل میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے خلاف کینہ، کپٹ، بغض عناد نہیں رکھتا، اپنے بھائی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مزید ترقی کی دعا اس کے لیے کرتا ہوں۔ اللہ، میرا دل بغض عناد سے پاک، اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہوں، کاش کہ یہی خوبی ہمارے اور آپ کے اندر موجود ہو جائے تو ہماری زندگی بھی سمجھ جائے، ہمارا دل پاک و صاف ہو جائے، ہمارے دل میں کچرا ہے، ہمارے دل میں بغض عناد ہے، ہمارے دل میں طرح طرح کے برے اخلاق پائے جاتے ہیں، اس کی دھلائی کی ضرورت ہے۔ دھلنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ سچے دل سے توبہ کریں، اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے اور دلوں سے بغض عناد کو دور کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے آیت میں فرمایا مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جو کماتا ہے لیکن بال بچے زیادہ ہیں، پورا نہیں ہو پاتا ہے لیکن خودداری نفس ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے لیکن پریشان رہتا ہے۔ یا مسکین میں جس کے اعضاء خراب ہیں، معذور ہیں، اندھا، لولا، لنگڑا، پاہی، بہرا، یہ سب مسکین میں آ جاتا ہے۔ مسکین کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ مسکین کی خبرگیری کرنے والا اور بیوہ کی خبرگیری کرنے والا جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، مسکین کی خبرگیری کرنے والا، بیوہ کی خبرگیری کرنے والا ثواب کے اعتبار سے ایسے ہے جیسے کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو، مجاہد کے برابر ثواب ملے گا۔ اسے بخاری کی حدیث ہے۔ بیوہ اور مسکین کے ساتھ خبرگیری کرنے والا مجاہد کی طرح سے ہے ثواب میں، گویا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، یا اس آدمی کی طرح سے ہے جو دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں تہجد کی نماز پڑھتا ہے، قیام لیل۔ اور یتیم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انا وکاف یتیم فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے دونوں انگلیاں اتنے قریب ہوں گے۔ آج سردی کا موسم چل رہا ہے، کتنی بیوہ عورتیں ہوں گی آپ کے خاندان میں، سماج میں، اس محلے میں، علاقے میں، جو ٹھنڈی سے پریشان ہوں گی اپنے بال بچوں کے تئیں، تنہائی میں سوچتی ہوں گی کاش کہ میرے شوہر ہوتے تو مجھے بھی اچھا سوٹر مل جاتا، کاش کہ میرے شوہر ہوتے تو ایک جوڑا گرمی کا، سردی سے بچاؤ کے لیے گرم لباس مل جاتا، کاش کہ میرے شوہر ہوتے تو یہ معصوم بچے جو یتیم ہیں یہ بھی اپنے ابا کا لایا ہوا پہن لیتے۔
यतीम बच्चे सोचते होंगे काश कि हमारे अब्बा होते, तो दूसरे पड़ोसी के बच्चे पहन रहे, हम भी अच्छा अच्छा पहन लेते। कहां गए हमारे मुसलमान भाई जिनको अल्लाह ताला ने मालो दौलत से नवाजा है, अपने बाल बच्चों के लिए तो अच्छे अच्छे कपड़े पहना रहे हैं, खरीद रहे हैं, गर्म लिबास इस्तेमाल कर रहे हैं, हीटर है, स्वेटर है, जैकेट है, कोट है, कंबल है। कभी आपने मिस्कीनों की खबरगिरी करने की फिक्र की है? कभी आपने सोचा कि लाओ इस मोहल्ले में, इलाके में बेवा औरतों को तलाश किया जाए, यतीम बच्चों को तलाश किया जाए, मिस्कीनों को, फकीरों को तलाश किया जाए, एक जोड़ा दुकान पे जा रहे खरीदने के लिए अपने बाल बच्चे के लिए, एक और पीस ले लें, डबल ले लें, एक दूसरे के लिए ले लें। अच्छे अच्छे हम पहनते हैं, मिस्कीनों के लिए, फकीरों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए हमारे पास क्या है? सेकंड हैंड। जो रिजेक्ट माल होता है घर का, किसी फकीर को दे दिया जाए। अल्लाह ने क्या फरमाया? लन तनाल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। जो चीज आपको महबूब है वो जब खर्च करोगे तब जन्नत मिलेगी, वैसे जन्नत नहीं मिलेगी। मिस्कीनों के साथ, बेवाओं के साथ। और हदीस में आता है कि कमजोरों और ज़ईफों की वजह से तुमको रोजी दी जाती है, अगर ये कमजोर और ज़ईफ ना होते तो तुमको रोजी भी नहीं मिलती। और पड़ोसियों के बारे में अल्लाह ने कहा, पड़ोसी चाहे दूर के हों चाहे करीब के, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 मरतबा कसम खा के फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, मोमिन नहीं, मोमिन नहीं। साहबे किराम ने पूछा, लफ्ज़ कौन मोमिन है? आपने फरमाया, अल्लज़ी ला यामनु जारहु बवाइक़हु। वो मुसलमान जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी मुतमईन ना हो, तकलीफ दे रहा है। अगर हमारी वजह से हमारे पड़ोसी को तकलीफ हो रही है तो प्यारे नबी फरमाते हैं कि वो मोमिन नहीं, अपने आप को मुसलमान समझता है। सही मुस्लिम की दूसरी हदीस, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुल जन्नता मन ला यामनु जारहु बवाइक़हु। वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी मुतमईन। हदीस की रोशनी में हमें जायजा लेना कि हमारा पड़ोसी हमसे खुश है कि नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सबसे बेहतर इंसान वो है लोगों में जो दूसरों के लिए मुफीद हो। ला ज़ररा वला ज़रारा। जो मोमिन होता है ना किसी को तकलीफ देता है ना तकलीफ का सबब बनता है। आज हम अच्छे अच्छे खाने बनवा रहे हैं घरों में, हमारे बाल बच्चे पहन रहे हैं, खा रहे हैं, तभी आपने सोचा लाओ फल फ्रूट जो खा रहे हैं पड़ोस के यहां भी भेज दें। एक जमाना था, मोहब्बत थी आपस में। प्यार नबी का फरमान है, तहादो तहाब्बो, आपस में गिफ्ट भेजा करो, तोहफे तहाइफ दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। वो जमाना गया, अब लोग पैसे से मोहब्बत कर रहे हैं। पैसा है तो उससे मोहब्बत, गरीब हो गया उससे मोहब्बत नहीं। तहादो तहाब्बो। औरतें कुछ बनाती थी तो पास पड़ोस में बच्चों से भिजवा देती थी, अब तो दरवाजा ही नहीं खुलता। फल फ्रूट आया, कहाँ रखा गया, कौन खाया, कब खाया, कुछ पता नहीं चलता है पड़ोस को। पड़ोसी हमारा भूखा है, मर रहा है, कैसे है कुछ नहीं। काश की हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी को अल्लाह के रसूल ने कहा था, काश की उस पर हम अमल कर लें। कहा था, या अबा ज़र इज़ा तबख्ता मरहबा। आया अबू ज़र ग़िफ़ारी, जब तुम कोई शोरबादार चीज पकाओ तो उसमें पानी बढ़ा दिया करो और शोरबे से अपने पड़ोस का ख्याल कर लिया। एक सहाबिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, एक आदमी ने जिक्र किया कि रसूल हमारे बगल में पड़ोसन औरत है, रोजा नमाज करती है, सबका खैरात, लेकिन बड़ी चर्ब ज़ुबान है, बहुत बदखुल्क है, पड़ोस की औरतें उससे खुश नहीं है। आपने फरमाया, फहिया फिन्नार, ये औरत अगर के नमाज पढ़ती है, रोजा रखती है,
صدقہ خیرات کرتی ہے لیکن پڑوس کو تکلیف دے رہی ہے، یہ جہنم میں جائے۔ پھر صحابی رسول نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کے مقابل میں ایک عورت ایسی بھی ہے جو غریب ہے، صدقہ خیرات زیادہ نہیں کر پاتی ہے لیکن اچھے اخلاق کی مالک ہے، اپنے پڑوس کو تکلیف نہیں دیتی۔ آپ نے فرمایا فَهِيَ فِي الْجَنَّةِ، یہ عورت جنت میں جائے گی، یہ عورت جنت میں جائے گی۔ اور صحیح بخاری کا واقعہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے، کس عمل سے اللہ خوش ہو جائے کسی کو پتا نہیں ہے، معمولی عمل بھی، معمولی نیکی بھی جنت میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ ایک بدکار عورت پیاسے کتے کو دیکھا تڑپتے ہوئے، پیاسا ہے، دوپٹہ لیا، جوتی لیا اور کنویں سے پانی نکال کر کے 2 گھونٹ پلا دیا، جان نہ جائے۔ بظاہر کام تو بڑا معمولی، لیکن اللہ کو اتنا پسند آیا کہ سارے گناہ کو، بدکاری کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ اس کے مقابل میں ایک عورت بہت تہجد گزار ہے، گھر میں بلی آ جاتی ہے، نقصان کر دیتی ہے، بلی پر غصہ آتا ہے اور 3 دن تک بلی کو بند کر دیتی ہے، نہ کھانا دیتی ہے نہ پانی دیتی ہے، بلی میاؤں میاؤں کر کے مر جاتی ہے۔ ایک جانور پہ ترس نہیں کھایا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیا اور جہنم میں داخل کر دیا۔ دونوں واقعہ ہمارے سامنے، معمولی عمل جنت میں لے جا رہی اور معمولی حرکت یہ جہنم میں لے جا رہی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نماز کی بھی پابندی کریں اور اپنی اولاد کو بھی نماز کا پابند بنائیں، ورنہ اولاد کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اولاد کے بارے میں جو صاحب اولاد ہے ان سے پوچھا جائے گا ماذا علمتہ و ماذا ادبتہ، آپ نے اپنی اولاد کو کون سی تعلیم دی، کیا تربیت کی، اولاد سے پوچھا، اولاد کے بارے میں سوال ہوگا صاحب اولاد سے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب آپ کی اولاد 7 سال کی ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کی ہو جائے سختی کرو، نماز کا عادی بنانے کے لیے 7 سال کا حکم، 7 سال پر حکم ہے، اور 10 سال کی ہو جائے ٹائم کرو نظام گھر کا، نماز پڑھاؤ۔ اگر نماز نہ پڑھیں، ڈنڈے سے مارنے کی ضرورت پڑ جائے تو کتراؤ مت، ترس مت کھاؤ، پیٹو، نماز کا عادی بنا دو اور بستر الگ کر دو۔ اس طرح آج ہمیں غور کرنا ہے، جو صاحب اولاد ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اولاد تو ہمارے پاس ہے، لیکن اولاد کی تربیت پر ہم کتنا خصوصی توجہ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے لوگوں اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر۔ ہمارا لڑکا لڑکی بیمار ہو جائے، آنکھوں میں آنسو، تڑپ جاتے ہیں، رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے، ڈاکٹر کے یہاں دوا علاج۔ ہمارے لڑکے کی باڈی پر اگر جسم پر کپڑا نہیں ہے تو ہم بے قرار، لڑکا ٹھوکر کھا جائے تو ہم بے قرار، لڑکا رونے لگے تو ہم رونے لگتے ہیں، لڑکا اگر آگ کا انگارہ اٹھا لے تو ہم بلبلانے لگتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہم دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا دنیا کی آگ سے، آگ کے بجائے آخرت کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ وہ آخرت کی آگ تصور کیجئے 1000 سال تک دہکایا گیا، بالکل لال و سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا، بالکل وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا، بالکل سیاہ اور کالی ہو گئی۔ اس وقت جہنم کی آگ بالکل سیاہ اور کالی ہے، اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابل میں منحدہ درجہ زیادہ گرم حرارت۔ اللہ نے نارن تلظیٰ کہا ہے، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، یہ بھڑکتی ہوئی شعلہ مارتی ہوئی آگ ہے، لا تبقی ولا تذر،
हड्डी छोड़ेगी ना गोश्त, लवाहतुल बशर, चमड़ी को उधेड़ लेगी। जहन्नम की आग से अल्लाह कह रहा तुम अपने आप को बचाओ और अपनी औलाद को बचाओ। हम औलाद को मस्जिद से जोड़ा, हम औलाद को कुरान मजीद की तिलावत से जोड़ा। काश कि हमारी औलाद 5 वक्त नमाजी बन जाए, काश कि हमारी औलाद सुबह और शाम कुरान की तिलावत करने वाली बन जाए, काश कि हम गार्जियन की हैसियत से अपनी औलाद को छोटी छोटी सूरतें याद करा दें। सूरह इखलास याद करा दीजिए। हदीस में आता है, मुस्लिम की रवायत, इन्नहा ताबिलु सुलसल कुरान, कुल हुवल्लाह एक बार पढ़ने से 10 पारा पढ़ने के बराबर सवाब। अगर कोई शख्स 3 बार पढ़ लेता है तो गोया कि पूरा कुरान मजीद 30 पारा की उसने तिलावत। क्यों? इस सूरा के अंदर तौहीद को बयान किया गया है। तौहीद सबसे कीमती दौलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सूरह इखलास ही पढ़ते रहें, कुरान की तिलावत न करें। कुरान की तिलावत पर आमादा करो, छोटी छोटी सूरतें और दुआएं याद करो औलाद। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल कम सवाब ज्यादा के बहुत से तरीके बताए हैं। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा क्या 1000 नेकी कमाने से आजिज हो? 1000 नेकी कमाने से? सहाबे कराम ने कहा नुस्खा तो बताइए। आपने फरमाया 100 मरतबा 100 बार सुभान अल्लाह पढ़ना। 100 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ोगे 1000 नेकी मिलेगी, 1000। और समंदर के झाग के बराबर भी अगर सगीरा गुनाह है तो वो भी मिटा दिए जाए। अल्लाह, कितना टाइम लग रहा है? मुश्किल से 5 मिनट। आप गिनिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उंगलियों के 3 पोर है, एक उंगली में 15 सत्ते साल मरतबा गिन लीजिए, 15 सत्ते 100 पूरा हो जाएगा। 1000 नेकी मिल रही है। समंदर के झाग के बराबर सगीरा गुनाह होंगे, मिटा दिए जाएंगे। कयामत के दिन एक नेकी की वजह से अगर नेकी का पलड़ा हल्का हो गया तो कोई भी रिश्तेदार देने के लिए तैयार नहीं। और सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ये कलिमा अल्लाह को बहुत ही महबूब है, पसंद है। जुबान पर अदायगी के एतबार से हल्का है, अजर व सवाब के एतबार से मीजान में भारी है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। काश कि हम सुबह शाम 100 मरतबा ये पढ़ें, अपनी औलाद को भी सिखा दें, पढ़ाएं तो कितना अच्छा हो। कुरान के एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकी मिलती है। अगर हमारा बच्चा, मासूम बच्चा बच्ची जुबान से अलिफ लाम मीम अदा कर देगा तो बच्चे को 30 नेकी, बच्चे के बाप को 30 नेकी, बच्चे के माँ को 30 नेकी। क्यों? वालिदैन ने बच्चे को इस लायक बनाया है कि बच्चा अपनी जुबान से अलिफ लाम मीम अदा कर रहा है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह के हुकूक को अदा करें, साथ साथ हुकूकुल इबाद का भी ख्याल करें। हुकूकुल इबाद में वालिदैन की अहमियत को समझें। वालिदैन का साया बहुत कीमती साया है। जहां तक हो सके वालिदैन के सामने उफ तक ना कहें और वालिदैन की आवाज से तेज अपनी आवाज ना करें। हत्तल इम्कान रहमत का, शफकत का, प्यार का बाजू बिछा के रखें। और वालिदैन के लिए कुरान मजीद में 3 दुआएं सिखाई गई हैं। चाहे वालिदैन जिंदा हों, चाहे दुनिया से जा चुके, उनके लिए सुबह शाम दुआ जरूर करें। पहली दुआ है सूरह बनी इसराइल, जिसको हम सूरह इसरा कहते हैं, 15वां पारा में, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह वालिदैन पर रहम फरमा जिस तरह से उन्होंने मुझे बचपन में पाला था। दूसरी दुआ है सूरह इब्राहिम, रब्बना फ़िल्ली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। तीसरी दुआ है सूरह नूह के आखिर में, रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिमन दख़ला बैतिया मुमिनन वलिलमुमिनीना वलमुमिनात वला तज़िदिज़ ज़ालिमीना इल्ला। काश कि हमारे नौजवान भाई इन तीनों दुआओं को कुरान से याद कर लें, अपने इमाम से, मस्जिद के इमाम से पूछ लें, हाफिज़ कुरान से पूछ लें। एक सूरह इसरा है, दूसरा सूरह इब्राहिम है और तीसरा सूरह नूह है। और इन दुआओं को पढ़ें और वालिदैन की खिदमत
کرنے میں ذرہ برابر کوتاہی نہ کریں. والدین اگر راضی ہیں تو اللہ بھی راضی، والدین اگر ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض. ہاں والدین کی اطاعت شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنا ہے. پیارے نبی کا ایک واضح اصول ہے، فرمان ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، خواہ والدین ہی کیوں نہ. جو صاحب اولاد ہیں ہم ان سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کی دینی تربیت کریں گے، اخلاقی تربیت کریں گے. والدین کو اولاد کو برے اخلاق سے بچائیں، دیندار بنائیں، نماز کا پابند بنائیں، روزے کا پابند بنائیں، بڑوں کی عزت کرنے والا بنائیں، چھوٹوں پہ شفقت کرنے والا بنائیں، اور ان کو نماز کے لیے مسجد سے جوڑ دیں. اللہ توفیق. آمین. پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی میں تلقین کرتا ہوں. مسکینوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ. اور اس سردی کے موسم میں آپ وقت کو غنیمت سمجھیں. موت کب آ جائے، کس گھڑی آ جائے، کسی کو پتہ نہیں. نیکی جو کچھ آپ کر سکتے ہیں چپکے سے، خلوص کے ساتھ نیکی کرتے رہیے. حسب استطاعت آپ خدمت خلق کیجیے. کسی کو پیاسے کو پانی پلا دینا بھی ثواب ہے. 2 لقمہ کسی کو بلا کر کے کھانا کھلا دینا بھی ثواب ہے. اور کسی کو ایک جوڑا کپڑے دے کر کے اس کو خوش کر دینا بھی ثواب. یاد رکھیے گا، آپ کسی کو اگر ستائیں گے تو مظلوم ہو جائے گا. اور مظلوم کے بارے میں آیا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو. اتقی دعوت المظلوم فإنها ليس بينه وبين الله حجاب. مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، خبردار. مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی دیوار حائل نہیں ہے، کوئی پردہ حائل نہیں ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت برباد ہو. رشتہ داروں کا خیال کیجئے. جو ہمارے بھائی قطع تعلق کیے ہوئے ہیں، آنا جانا بند ہے، گفتگو بند ہے، دشمن بنے ہوئے ہیں، میں ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے سچے دل سے توبہ کر لیجئے. چند روز کی زندگی ہے اور ہاتھ ملا لیجئے، دل ملا لیجئے، کہا سنا اپنا آپس میں سلجھا لیجئے. ہمارے وہ بھائی جنہوں نے دوسرے کی زمین ہڑپ کی ہے، دوسرے کی جائیداد ہڑپ کی ہے، غلط طریقے سے رشوت دے کر کے مقدمہ جیت لیے ہیں، آ کر کے لڈو تقسیم کر دیے ہیں اور زمین اور جائیداد پہ قبضہ کر لیے ہیں، حالانکہ وہ زمین جائیداد بھائی کی ہے، پڑوس کی ہے. میں ان کو ایک حدیث سنا کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام سلمہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس لوگ مقدمہ لے کر کے آتے. ایک آدمی چرب زبان ہوتا ہے، باتونی ہوتا ہے، غلط بات کو بھی اچھے انداز میں پیش کر دیتا ہے، اور ایک آدمی سیدھا سادہ ہوتا، بھولا بھالا، وہ اپنی بات بھی نہیں رکھ پاتا. ہمارے پاس مقدمہ لے کر کے آتے ہیں، ہم دونوں کی باتوں کو سنتے ہیں. ہم بھی انسان ہیں، عالم الغیب نہیں ہے، اور ہم فیصلہ کر دیتے ہیں. لیکن خبردار، اگر ہم نے فیصلہ غلط کیا، دوسرے بھائی کا حق چھین کر کے دوسرے کو دے دیا، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ حق میرا نہیں، تو وہ سن لے، میں اس کے لیے جہنم کے آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں. جہنم کے آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں. کہاں گئے ہمارے وہ بھائی جو دوسروں کی جائیداد کو ہڑپ کیے ہوئے ہیں، دوسرے کے مکان پر، دوسرے کی زمین پر اپنی دیوار کھڑی کیے ہوئے ہیں، دوسرے پڑوسی کی زمین پر اپنے پاخانے لیٹن ٹوائلٹ بنائے ہوئے ہیں، یا زمینوں پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں. کیا دنیاوی اعتبار سے مقدمہ جیتنے سے وہ زمین آپ کی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. قیامت کے دن آپ کو حساب دینا پڑے گا. اور آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں بزرگوں سے، خبردار اپنی اولاد کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد نہ کرنا. یہ جملہ یاد کیجئے گا، میری تقریر کا نچوڑ ہے. اپنی اولاد کی دنیا بنانے کے لیے، کوٹھی بنانے کے لیے کہ زندگی میں ہماری اولاد خوشحال ہو
مکانات بن جائیں، جائیداد بڑھ جائے، کھیتیاں بڑھ جائے، اپنی اولاد کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کا سودا نہ کرنا، آخرت برباد نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو باتیں کہی گئی کہنے والے کو اور جملہ سامعین کو حتی الامکان عمل کرنے کی توفیق۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کی اہمیت کو سمجھنے، توحید پر قائم رہنے، توحید کی دعوت دینے، شرک سے دور رہنے، لوگوں کو دور رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والدین کی اہمیت کو سمجھ کر کے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق دے۔ اولاد کے حقوق کو سمجھتے ہوئے ان کی بہترین دینی، تعلیمی، اخلاقی تربیت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ اللہ ہمیں حسب مراتب ان کے حقوق کو ادا کرنے اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں برے اخلاق سے بچائے، غیبت سے، چغلخوری سے، کینہ کپٹ سے، الزام تراشی سے، جھوٹی قسموں سے اللہ بچائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ اس سے مسجد کے ذریعے سے، جماعت کے ذریعے سے اس علاقے میں توحید کی دعوت پھیل جائے۔ اللہ اس علاقے سے شرک و بدعت کا خاتمہ کر دے۔ اللہ رب العالمین نوجوانوں کو مسجدوں سے جوڑ دے۔ اللہ نوجوانوں کے اندر دینی جذبہ کوٹ کوٹ کے بھر دے تاکہ دین کے لیے، جماعت کے لیے کام کر سکے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم لوگوں کو دنیا میں زندہ رکھے، ایمان کے زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خالص توحید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔